السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ بادشاہ ہارون رشید نے دانا بہلول سے کہا کہ آپ بازار چلے جائیں اور بازار میں جتنے قصاب ہیں ان سب کا ترازو اور جس سے گوشت تولتے ہیں اس پتھر کو چیک کیا جائے۔ جس پتھر میں کمی نظر آئے ان تمام لوگوں کو گرفتار کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے۔ جب بہلول بازار گئے تو ایک قصائی کی دکان پر گئے، اس کے پتھر کو چیک کیا گیا تو وہ 50 گرام 100 گرام کم نکلا۔ اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کا کیا حال ہے؟ کہا کیا بتاؤں، بہت پریشانی ہے۔ دوسری دکان پر گئے، اس کے پتھر کو چیک کیا، اس سے پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ بہت پریشانی ہے، کاش ہم دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتے، کاش ہمیں موت آ جاتی۔ اس آدمی کا پتھر بھی کم تھا۔ تیسری دکان پر گئے، اس کے پتھر کا جائزہ لیا گیا تو اس کا پتھر پورا تھا، یعنی ایمانداری کے ساتھ وہ گوشت تول کر کے لوگوں کو دیا کرتا تھا۔ اس سے پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، اللہ جس حال میں رکھے میری زندگی بخوشی بسر ہو رہی ہے۔ وہ بہلول بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کسی کو لے کر نہیں آئے؟ اکیلے گئے تھے اور اکیلے ہی آ گئے؟ تو بہلول نے کہا کہ جو آدمی ناپ تول میں کمی کرتا ہے ان تمام آدمی کی زندگی بڑی مشکل اور پریشانی کے ساتھ گزر رہی ہے، کسی نے بھی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے مار پڑ رہی ہے، ان کو سزا دی جا رہی ہے، تو پھر بادشاہ کے دربار میں حاضر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جو آدمی ناپ تول میں کمی نہیں کرتا اس آدمی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ہنسی خوشی زندگی بسر ہونے کی بات کہی، اس لیے میں نے کسی کو گرفتار نہیں کیا اور آپ کی عدالت میں پیش نہیں کیا۔ اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے، یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں ایمانداری کے ساتھ ہر کام کو انجام دینا چاہیے۔ اگر ہم کچھ ناپتے ہیں تو پورا ناپیں، تولتے ہیں تو پورا تولیں۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ 50 گرام 100 گرام اگر ہم کسی میں سے کاٹ لیتے ہیں تو اس سے ہم مالدار ہو جائیں گے، اس سے ہم امیر ہو جائیں گے۔ آپ کے مال میں اضافہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے برکت نہیں آ سکتی ہے۔ آپ ایک طرف سے کاٹ کر کے اپنے مال میں اضافہ کریں گے اور دوسری طرف سے کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی مصیبت میں، کسی نہ کسی بیماری میں آپ کا وہ مال چلا جائے گا۔ اس لیے آپ جس فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں، ہم جس فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں، ہم کو چاہیے کہ پوری ایمانداری اور امانت داری کے ساتھ اللہ کو حاضر و ناظر رکھتے ہوئے اس کام کو انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے خیر اور برکت عطا فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔